السلام علیکم۔ 2 دن سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں کوئی ویڈیو پوسٹ نہیں کر پائی۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مولا علی کا مشہور و معروف واقعہ بیان کریں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کو اللہ نے وہ خاص علم عطا کیا تھا جو کائنات میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ممبر سے سلونی کا دعویٰ فقط امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ذات نے کیا اور ان کے سوا کوئی نہ کر سکا۔ سامنے والے کے دل میں کیا بات چھپی ہے، کون کس نیت سے آیا ہے اور کون کیا چاہتا ہے، آپ ہر علم سے واقف ہوتے تھے، لیکن بجائے اس کے کہ لوگ آپ سے حکمت بھرانی باتیں کو سنتے اور نصیحت کے طور پر استعمال کرتے، لوگ آپ سے فضولانہ سوال کرتے تھے اور آپ کے دشمن یہی کوشش کرتے تھے کہ آپ کے دعوے کو جھوٹا ثابت کر سکیں۔ کئی سارے واقعات میں سے ایک مشہور واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ کے دشمنوں نے آپ کے علم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک سوچی سمجھی سازش کی۔ ان لوگوں نے ایک عورت کو خریدا اور اسے پیسے دے کر یہ لالچ دیا کہ ہم تجھے اور تیرے بیٹے کو علی ابن ابی طالب کے سامنے لے کر جائیں گے اور تو یہ دعویٰ کرنا کہ تیرا بیٹا مر چکا ہے اور علی سے کہنا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دے، اس کے بدلے ہم تجھے بہت سارے خزانے دیں گے، اور جب تیرے بیٹے کو وہاں لے کر جائیں گے تو یہی کہنا کہ تیرا بیٹا مر چکا ہے۔ جب علی ابن ابی طالب نماز پڑھا لیں گے پھر تو اپنے بیٹے کو جگا دینا، اور اس طرح ہم علی کا مذاق اڑائیں گے اور ہماری سوچی سمجھی سازش بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ ارادہ بنا کر وہ سبھی لوگ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جنازے کو امام علی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، اور وہ بوڑھی عورت مولا سے گریہ و فریاد کرنے لگی کہ میرا بیٹا مر چکا ہے، چنانچہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ مولا علی علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا، کیا تو واقعی چاہتی ہے کہ میں علی ابن ابی طالب تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھا دوں؟ اس عورت نے کہا، ہاں یا علی، میرا جوان بیٹا مر گیا ہے اور مجھے اس بات کا بے حد صدمہ ہے، میں چاہتی ہوں اس کی نماز جنازہ فقط اور فقط آپ پڑھائیں۔ یہ کہنے کے بعد امام علی علیہ السلام کو اس عورت نے اجازت دی اور کہا کہ ہاں، میرے بیٹے کا جنازہ آپ ہی پڑھائیں۔ امام علی علیہ السلام نے اس عورت سے ایک بار پھر پوچھا کہ کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے بیٹے کا جنازہ میں پڑھاؤں؟ اس عورت نے پھر کہا ہاں۔ امام علیہ السلام نے اس سے پھر پوچھا، اے بوڑھی عورت، کیا تو چاہتی ہے کہ میں علی تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھا دوں؟ اس عورت نے پھر یہی جواب دیا کہ ہاں، آپ پڑھا دیں۔ جب 3 مرتبہ پوچھا پھر امام علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے نماز کے لیے اور اس بوڑھی عورت کے جوان بیٹے کی نماز جنازہ پڑھانا شروع کر دی۔ جب امام علی علیہ السلام نماز جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے اور نماز پڑھانے کے بعد وہاں سے جانے لگے تو سبھی لوگوں نے امام کا مذاق اڑانا شروع کیا اور کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ جس کی آپ نے جنازہ پڑھایا ہے وہ تو زندہ ہے۔ امام علی علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے؟ تو جاؤ ذرا اسے آواز دو اور اسے بلاؤ اپنے پاس۔ چنانچہ ان سبھی لوگوں نے کوشش کی اس نوجوان کو جگانے کی، لیکن وہ واقعی مردہ ہو چکا تھا، اور اس طرح وہ سب لوگ حیران رہ گئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، کیونکہ جس نوجوان کو وہ لائے تھے وہ تو زندہ تھا، فقط مردہ بننے کا وہ ایک ڈرامہ کر رہا تھا۔ مگر جیسے ہی اس کو جگانے کے لیے اس کے پاس گئے تو اس کو واقعی مردہ پایا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد اس نوجوان کی بوڑھی ماں گریہ و فریاد کرنے لگی اور امام علی علیہ السلام کی حکمت، دانائی اور علم سے واقف ہو گئی اور آپ سے غمزدہ ہو کر فریاد کرنے لگی کہ میرا ایک اکلوتا ہی بیٹا ہے، آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس کی زندگی لوٹا دیں۔ میں اپنے کیے کی معافی مانگتی ہوں، میں لالچ میں آ گئی تھی، مولا میں آپ کی معرفت سے ناآشنا تھی، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کریں اور میرے بیٹے کو مجھے واپس لوٹا دیں۔ یہ منظر اور یہ باتیں سننے کے بعد امام علی علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو دوبارہ اس کے پاس جا کر جگایا اور یہ معجزہ سب نے دیکھا کہ اس کا بیٹا پھر سے زندہ ہو گیا۔ اور پھر وہ عورت امام علی علیہ السلام سے معافی مانگنے کے بعد اپنے بیٹے کو لے کر اپنی غلطی کو منظور کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، اور وہ لوگ جو مولا علی کا مذاق اڑانے آئے تھے وہ بھی شرمندہ ہو کر وہاں سے چلے گئے، اور اللہ نے علی کے نام کو بلند رکھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس ویڈیو کو اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔